اس خط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں تار یا کیبل، جو بھی وہاں سے آیا اپنا واشنگٹن سے، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو اپنا ڈاکومنٹس ہیں بالکل یہ مستند ہیں، اس پہ کوئی جھول نہیں ہے۔ امبیسڈر جو ہمارے ہیں اسد خان، انہوں نے ایک ٹویٹ جاری کی اور وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ He hosted farewell dinner on 16th March and thanked US Assistant Secretary Donald Lu for his perspectives. Strange that letter to Pakistan Foreign Office is dated 7th March. وہ دعوت جو کرتے ہیں ہمارے سفیر امریکہ میں، وہ 16 مارچ کو ہوتی ہے۔ 16 مارچ کو، یہ سننے ذرا بڑا امپورٹنٹ باریک نقطہ ہے، اور اس میں جو جن کا ذکر آ رہا ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، وہ اس میں موجود تھے، اور دوسرے بھی کوئی گیسٹ وہاں پر آئے تھے، تو وہ 16 مارچ کی دعوت ہوتی ہے۔ اس خط کا ذکر 7 مارچ کا ہے کہ 7 مارچ کو انہوں نے امریکی حکومت نے دھمکی دی یا جو بھی کہا، ہمیں اس کے مندرجات کا نہیں پتہ۔ So 7 March and says US is conspiring regime change in Pakistan according to his chat with Mr. Lu. اب یہ 16 مارچ کا وہ دعوت ہے جو کہ واشنگٹن میں ہمارے سفیر نے کی، ڈون لو کی اور دوسرے مہمانوں کی، اور خط جو ہے وہ ڈیٹڈ ہے 7 مارچ۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ایمبیسڈر اسد خان نے یہ ٹویٹ کی 16 مارچ کو اس دعوت میں: تھینک یو اسسٹنٹ سیکرٹری ڈون لو اینڈ کانگریس وومن جیکسن لی فار یور پرسپیکٹوز دس ایوننگ پاکستان USA. Also, thank you to the amazing women leaders who joined us in recognizing achievements, contributions and progress that our women have made in their respective fields. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دعوت میں دیکھیں، now I want to conclude this point، یہ ڈیبیٹ، اسی ڈیبیٹ نے آگے جا کے پوری قوم کو ہانٹ کرنا ہے اور کنفیوز کرنا ہے کہ 16 مارچ کو دعوت ہوتی ہے اور ٹویٹ ہمارے ایمبیسڈر نے اپنا دی جو میں نے ابھی پڑھ کے سنا دی، اور اس میں تو وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کا کہ بڑی مہربانی اور بہت اچھے ہمارے تعلقات، اور اس میں ایک کانگریس وومن بھی شامل ہے دعوت میں، اور خط ہے 7 مارچ کا، اور 16 مارچ کی دعوت میں شکریہ ادا ہو رہا ہے اور بڑی اچھی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا یا یہ بات غلط ہے جو کہ ہمارے سفیر نے اس دعوت میں 16 مارچ میں کہی اور شکریہ ادا کیا ڈونلڈ لو کا اور سب کا، اور اگر بالفرض 7 مارچ کو کوئی میٹنگ ہوئی تھی، مان لیں، ناؤ دس از ویئر آئی وانٹ ٹو ڈیولپ دس تھیسس، کہ 7 مارچ کو اگر کوئی میٹنگ ہوئی، انہوں نے بلایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا یہ گئے، جو بھی صورتحال تھی، تو پھر 7 مارچ کو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی، تو پھر 16 مارچ کی دعوت میں یہ شکریہ کس بات کا اور دعوت کس بات کی؟ دعوت دینا بنتا نہیں تھا کہ اگر دھمکی دی گئی تھی تو دعوت دی گئی اور اس میں شکریہ ادا کیا گیا۔ یہ بڑی متضاد باتیں ہیں، اس کو آپ بالکل آپ لائٹلی نہیں لے سکتے۔ پھر اسد خان نے پھر ایک اور 25 مارچ کو 25 کو یہ ٹویٹ دی: آفٹر سرونگ ایز ambassador to United States for over 3 years, I leave today to take up my new post in Brussels. It's been an honor to represent my country in the United States. I thank all our friends in the United States, especially diaspora, for their support and contributions for a stronger Pak-US partnership. So point یہ ہے کہ اگر 7 مارچ کو واقعی امبیسڈر لو نے ڈون لو نے بلایا تھا ہمارے سفیر کو اور کوئی دھمکی آمیز بات کی تھی، تو پھر 16 مارچ کی یہ دعوت میں شکریہ ادا کرنا اور دوستی کا اظہار کرنا یہ ایک سمجھ سے باہر ہے۔ ایک
دوسری بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو وہ اپنا میٹنگ ہوتی ہے. ہم اب مفروضے پہ بات کریں, وی ڈونٹ نو, وی ہیو نو انفارمیشن. مفروضے پہ بات کریں, کہ میٹنگ ہوتی ہے اس میں دھمکی دی جاتی ہے, اور وہ پھر خط آتا ہے امبیسڈر کا, یا اپنا وہ میسج آتا ہے, یا کیبل آتی ہے جو اس کو تار کہتے ہیں سفارتی پارلنس میں. تو پھر 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک, 24 مارچ کو ہم نے یہ ووٹنگ, یہ لیو گرانٹ ہوئی عدم اعتماد کو پارلیمان میں. اس وقت یہ آرٹیکل 5 کی کیوں نہیں بات کی گئی؟ اس وقت کیوں نہیں اپنا اسپیکر نے کہا, عمران خان نے کہا, یہ فواد چودھری نے کہا, پرویز جو خٹک ہیں انہوں نے کہا, شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر, انہوں نے کہا کہ جناب یہ اب ہم اس کو ووٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے, اس کی لیو گرانٹ کی اجازت نہیں. یہ تو بڑا ایک خدا نہ خاصہ سازش ہے پاکستان کے خلاف, جس میں یہ لوگ کل جس طرح انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل 5 کے تحت جس طرح بات کی گئی, ہم سارے خدا نہ خواستہ ٹریٹر بن گئے. آج ہم اس جو پارلیمان کے جن 195 لوگوں نے ووٹ دیا ہے, 197 لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے, وہ خدا نہ خواستہ جو کل ڈپٹی اسپیکر نے بھاشن دیا ہے اس کے مطابق تو ہم غدار ہو گئے. اور یہ سب پاکستان کے بہت بڑے یہ موسن ہو گئے, پاکستان کے ساتھ اپنا والہانہ محبت کے یہ قرار پائے یہ لوگ, اور ہم غدار بن گئے. کتنے ایک سنگین مذاق ہے اس قوم کے ساتھ, آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, پارلیمان کے ساتھ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ 7 مارچ کو کل جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ آرٹیکل 5 میں لگا رہا ہوں, اس کی طرف میں آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کی زبان کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے 24 مارچ کو, یا 7 مارچ سے لے کے کل تک ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں جا کے عدالت میں گئے؟ کیوں نہیں 24 مارچ کو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا لیو آف گرانٹ کی؟ یہ تو سازش ہے پاکستان کے خلاف. یہ ہے وہ بنیاد جس کی بنا پر آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک بڑے سازشی ذہن کے تحت یہ آئین توڑا. صدر نے آئین توڑا, کل صدر نے غیر آئینی طور پر ان کی سمری کو اپروو کیا, اور پارلیمان کو انہوں نے ڈیزالو کرنے کا کوئی حق نہیں تھا, اور ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر جو موشن کو خارج کیا وہ غیر آئینی تھی. اور آج اب عدالت میں اس کی ہو رہی ہے اس کی پروسیڈنگز, اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا.